ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کو جنگل میں سفر کرتے ہوئے ایک سانپ نے ڈس لیا۔ شاہی طبیعت اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود زہر کو جب بادشاہ کے جسم سے پھیلنے سے نہ روک پایا تو سب کے سب لوگ رونا شروع ہو گئے۔ اتنے میں ایک درویش شخص وہاں پر آیا، بادشاہ کو زہر کے درد سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ کی ٹانگ پر جس جگہ پر سانپ نے کاٹا تھا وہاں پر تھوک پھینکا اور وہ بزرگ جو تھا وہاں سے بھاگ گیا۔ اب بادشاہ کے سارے ساتھی چونکہ بادشاہ کی فکر میں تھے اور اسی لیے وہ دیوانے کی اس حرکت پر کوئی بھی درویش کے پیچھے اسے گرفتار کرنے نہ گیا، بلکہ سب کی جو توجہ تھی وہ بادشاہ کی طرف ہی رہی۔ شاہی طبیب نے تھوک صاف کرنے کے لیے ایک رومال پکڑا اور بادشاہ کی زہر سے نیلی ہوتی ٹانگ سے تھوک صاف کرنے لگا، مگر پھر حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اب اس نے کیا دیکھا، زہر جو ہے وہ اس سے باہر نکل رہا ہے۔ اس نے پھر کیا کیا، اس طبیب نے کیا کیا، اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے ہوئے حصے پر اچھی طرح سے مسلنا شروع کر دیا۔ اب جیسے جیسے وہ مسلتا گیا وہاں سے زہر جو تھا وہ زائل ہوتا گیا۔ اب بادشاہ سلامت جو تھے وہ ہوش میں آئے اور پھر انہیں درویش کے تھوک کا قصہ بتایا گیا تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس درویش کو فوراً ڈھونڈ کر دربار میں لے آئیں۔ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے۔ پوری سلطنت میں جب وہ پھیلے تو کچھ ہی دور جا کے انہوں نے درویش کو ایک درخت کے نیچے سے پکڑ لیا، پکڑ کر شاہی دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ نے ادب سے درویش سے کہا، ہم گناہ گاروں کی آنکھ آپ کو پہچان تو نہ سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا جو ہے یہ آپ قبول کر لیجئے۔ وہ درویش مسکرایا، بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور پوشاک بہت ہی قیمتی ہیں، یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب بادشاہ جو تھا اس نے کہا، فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ آپ کو خدمتگار بھی ہم دیں گے۔ درویش بولا، اتنی قیمتی پوشاک، قیمتی گھوڑے اور خدمت گزاروں کے ساتھ میں رہوں گا کہاں؟ اب بادشاہ مسکرایا اور بولا، آپ کے لیے ایک عالیشان رہائش گاہ بھی میں تعمیر کروا دیتا ہوں۔ درویش نے پوچھا، اتنے مال دولت اور خادموں کے ساتھ اس رہائش گاہ میں کیا میں تنہا رہوں گا؟ بادشاہ بولا، میری بیٹی شہزادی جو ہے میں اس کی آپ سے شادی کر دوں گا۔ اب درویش بولا، اگر آپ نے میری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کر دی تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ بادشاہ نے جواب دیا، بالکل ہوگی، ہماری دعا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کثیر اولاد دے۔ اب درویش بولا، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، حضور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا نا۔ تو بزرگ مسکرایا، اگر یہ سارا کچھ لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو حضور آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس، اپنے یہ خادم، اپنا یہ محل اور وہ سب جو چیزیں آپ مجھے دینے جا رہے ہیں وہ آپ اپنی ساری چیزیں واپس لے لیں، میں اپنی اس درویشی میں ہی خوش ہوں، کیونکہ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ دنیا سے دل لگاؤ گے تو پھر آنسو ہی ملیں گے۔